بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت الاستاذ صدر مفتی جامعہ حاضہ شیخ الحدیث جامعۃ الخیرات حضرت الاستاذ مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور حضرت الاستاذ قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے ارشاد فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ حضرت کے رحلت فرمانے کی وجہ سے دل کے اوپر ایسا دھچکا لگا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پورا دن بڑی بے چینی کے اندر گزرا اور شام کو عصر کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تجھے نماز پڑھانی پڑے گی تو میرا اور زیادہ حال برا ہو گیا۔ اتنی بڑی قرآن کی خدمت کرنے والی ہستی، اس کے اندر مجھ جیسا گنہگار نماز پڑھائے گا، میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا اور اتنا بوجھ پڑا کہ میری طبیعت بالکل خراب ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ اقرب ولی کے اعتبار سے ان کے صاحبزادے ہے، حافظ قرآن ہے، قاری ہے، اسی طریقے سے قاضی ہے، مفتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اور یہ مجھے مکلف بنا رہے ہیں۔ بڑا اثر پڑا میرے دل کے اوپر کہ ہمارے فارسی اول کے داخلے کے بعد ہمارا بار بار امتحان لیا حفظ کلاس کے اندر مرحوم قاری عباس صاحب دھرمپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو فارسی اول کے اندر پہنچے تو اس سے پہلے یہاں سے وہ تشریف لے گئے، تو پورا سال ایسے ہی رہے۔ فارسی دوم میں پہنچے تو استاد محترم قاری احمد اللہ صاحب تشریف لائے اور پہلی ہماری جماعت تھی نیچے کے درجوں کے اندر، اور ان سے پڑھنا شروع کیا۔ بڑا رعب تھا، بالکل جوانی کا زمانہ تھا، مگر ان کی شفقتیں بھی عجیب۔ آخر تک ایسے مشفق شفقت کرتے رہے، اور واقعی میں فارسی دوم، عربی اول، عربی دوم، عربی سوم تک تجھے ان کے پاس پڑھی۔ پرانے واقعات تو بہت دل کے اندر گردش کر رہے ہیں، دماغ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عربی سوم کے اندر ہماری جماعت کو مشق کرا رہے تھے، اور تو جوانی کا زمانہ اور مشق بھی عجیب شان کا۔ جامعہ کے اندر ایک وفد آیا بمبئی سے، بڑے متشدد لوگ تھے۔ گھومتے گھومتے ہماری آخری درسگاہ تھی، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ ہیں، مگر صاحب کی جو مشق کرانے کی کیفیت ان کے دل کے اوپر طاری ہوئی، اور ایک شخص بڑا جھومنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اوپر کیا حال طاری ہو گیا ہے۔ جب مشق جتنی مقدار کرانا تھا وہ کرا لیا، کرا لینے کے بعد وہ آگے بڑھے اور قاری صاحب سے مصافحہ کیا۔ قاری صاحب نے پوچھا آپ کون ہو، کہاں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بمبئی میں ہیں، ہم نے ایک تحریک اٹھائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے
اور اس کی تعلیم دینے والے تو اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، مگر قرآن کریم کا ترجمہ اور ان کی تفاسیر سے عوام بالکل ناواقف ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیا اور لوگوں میں اس کی ترغیب دینے کے لیے جانے لگے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھو۔ کوئی پاؤ پارا پڑھ رہا ہے، کسی کو پوچھا آدھا پارا پڑھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 1 پارا، کوئی 3 پارے، کوئی 7 پارے پڑھ رہا ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین کا معنی معلوم نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس کو پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ ترجمہ سیکھو اور پھر اپنی زندگی میں اتارو۔ تو ہماری یہ تحریک چل رہی تھی، مگر ہم تمام کے تمام عوامی شخص، کوئی اس کے اندر عالم نہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر خطرہ پیدا ہوا کہ ہم راہ راست سے قوم کو گمراہ تو نہ کر دیں۔ تو ایک مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد ہم نے سفر کیا۔ سب سے پہلے ہم راندیر پہنچے۔ مفتی گجرات حضرت مولانا سید عبدالرحیم لاشپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، ان کی خدمت میں گئے اور اپنا پورا نظام ان کو سمجھایا۔ تو ہماری تائید کر دی کہ ضرور یہ تحریک چلاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کی صحت کے اوپر اہتمام کیا جا رہا ہے، مدارس کے اندر محنتیں کی جا رہی ہے، مگر عوام الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں جانتی۔ تم چلاؤ اپنی تحریک کو، میں تائید کرتا ہوں۔ اور خود یہ فرمایا کہ میں روزانہ پاؤ پارا ترجمے کے ساتھ دیکھوں گا۔ اس کے بعد دارالعلوم اشرفیہ میں تشریف لے گئے اور جامعہ حسینیہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے بڑے اساتذہ نے ان کی تائید کر دی، پھر دارالعلوم تشریف لائے اور یہاں بھی بڑے بڑے اساتذہ سے مل کر کے جامعہ کو دیکھنے کے لیے گھومتے گھومتے وہاں آئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ جس انداز کے اندر مشق کرا رہے تھے تو میں اس کا ترجمہ جانتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس وجہ میں جھوم رہا تھا کہ پڑھتے ہی رہے، میں سنتا ہی رہوں۔ اور حضرت قاری صاحب نے ان کی تائید کر دی، وہ تو چلے گئے۔ دوسرے ہی دن قاری صاحب نے کتب خانے سے مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اور تفسیر والا وہ قرآن منگوایا، 2 جلدوں میں ہے۔ اور جب بھی ہم کو جس دن مشق کراتے تھے باقاعدہ قرآن کریم وہاں سامنے رکھتے تھے اور جتنا پڑھنا ہوتا تھا، مشق کرانا ہوتا تھا، وہ پڑھتے تھے اور اتنی دیر کے اندر پورا ترجمہ دیکھ لیتے تھے۔ یہ معمول ہے نا، آخری سال تک معمول تھا۔ واقعی میں قرآن کا قاری اللہ کا ولی تھا۔ اور بعض ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں سمجھتا ان کو الہام ہوتا تھا۔ یہ مفتی محمد صاحب نے بھی سنایا کہ گاؤں گاؤں جاؤ اور قرآن کریم کی صحیح اعتبار تلاوت کر کے سمجھاؤ۔ اس کا پہلا موقع یہ تھا کہ مجھے اور ہمارے بھائی قاری اسماعیل صاحب کو کہا کہ ہم کو جانا ہے کہ پروگرام بناؤ۔ تو پروگرام بنایا، سب سے پہلے کوسمبا گئے، قاری صاحب کہ میں بھی آؤں گا اور اپنے خدا کو ساتھ میں لے لو۔ اور مجھے کہا کہ تو قرآن کریم کی فضیلت کیوں بیان کر۔ میں بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد لوگ جمع تھے کہ ایک نیا سلسلہ قرآن کریم کی صحیح معنی کے اندر صحیح تلاوت کرنے والی جماعت آئی ہے۔ اس کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد پھر مشن چلایا۔ یہ ان کے دل کے اندر الہام تھا کہ اس طریقے سے قرآن کریم کا صحیح معنی کے اندر صحیح طور پر عوام کو پہنچایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ بچیوں کے اندر قرآن کریم کا جو یہ سلسلہ چلا، مجھے ایک دن کہنے لگے، پانی پت کا ذکر سنا نے، فرمانے لگے کہ اونچے محلے کے اندر ہر منگل کو عصر کے وقت آ جاتے تھے، مغرب تک ان کی مجلس ہوتی تھی اور پڑھاتے۔ مجھے کہنے لگے
کہ بچوں میں جو ماحول پیدا ہوا، ایک وقت آئے گا کہ گجرات کا پانی پت بنے گا، انشاءاللہ بنے گا۔ انہوں نے بڑی عجیب بنیاد ڈالی۔ آج کتنی بچیاں انہوں نے اپنے قرآن کریم کی صحت کے ساتھ تکمیل کر لی ہے، اور کتنی ابھی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ مناقب تو بہت ہمارے ساتھی حضرات سناتے رہیں گے، مگر 3 سفر ایسے ہیں کہ جس کے اندر میں ان کا رفیق رہا، اور آدمی کے اخلاق جاننا اور ان کے ساتھ سفر میں رہو۔ ایک سفر انگلینڈ کے اندر میں بھی گیا ہوا تھا، قاری صاحب بھی تشریف لائے، اور بہت سارے مقامات کے اوپر ان کے ساتھ کار میں سفر، کار کے اندر کوئی ضروری بات ہو تو کرتے تھے، ورنہ مسلسل تلاوت ہم سنتے رہتے تھے۔ اور جہاں کہیں پہنچتے تھے تو وہاں پر بیان کے اندر قرآن کریم کی صحت کے اوپر ہی توجہ دلاتے تھے۔ بار بار سفر ہوئے اور کہاں کہاں گئے، اور جہاں جہاں ایک ہی مشن قرآن کی خدمت کا۔ اور 2 سفر حج کے ہوئے، گھر سے گھر تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واقعی میں جس سے قول عمل کے اندر سچائی اور تقوی کے اعلیٰ معیار کے اوپر۔ ایک مرتبہ ہماری اہلیہ بھی ساتھ تھی اور اماں بھی ساتھ میں۔ عجیب معاملہ، ہم تو اس وقت جوان تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد آتے تھے، آنے کے بعد کھانا کھایا اور فوراً آرام، اور رات کو 2 بجے قاری صاحب بھی اور اماں جان بھی دونوں اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے حرم میں وہاں تہجد وغیرہ کی پابندی، اور اس کے بعد اماں جان یہ کہتے تھے کہ مطاف میں طواف نہیں کروں گی، کہ وہاں مرد بھی طواف ساتھ میں کرتے ہیں، اور اجنبی کا بدن ان کا میرے ساتھ لگ جاتا ہے، میں وہاں طواف نہیں کروں گی، تو ٹیرس کے اوپر چلے جاتے تھے۔ اور دونوں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اوپر طواف، نیچے طواف آدھے گھنٹے میں، کبھی 15 منٹ میں، کبھی 1 گھنٹے میں ہوتا تھا، اور اوپر تو کم از کم 70 منٹ، ایک چکر کاٹنے کے 10 منٹ تو کم از کم لگتا تھا۔ بڑا تعجب ہوتا تھا، حیرانی ہوتی تھی کہ اوپر کیسے دونوں طواف کرتے ہیں۔ بار بار میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سفر کے اندر کتنے طواف کیے؟ بتاتے نہیں تھے۔ ہمارے گجرات کے زبان کے اندر کہا جاتا ہے نیکی ورنوانی گنوانی نہیں، نیکی کو چن لینے کا، اس کو گننے کا نہیں، بتاتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے بار بار جب پوچھا تو ایک مرتبہ بتایا کہ اس سفر کے اندر اوپر سے طواف کے کتنے 150 طواف، ہم نیچے بھی اتنا نہیں کر سکے، 150 طواف۔ اور دونوں نے، اماں جان نے بھی اور قاری صاحب نے بھی 150 طواف۔ اور حرم کے اندر جب آتے تھے تو عجیب ان کے حرم کا احترام، ادب اور معمول کثرت تلاوت، اور ذرا جہرن، دوسرے کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور سننے والا بھی بعض مرتبہ تو عرب کے وہ حاجی حضرات بیٹھ جاتے تھے اور یہ تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ اجمی ہے، وہ عجیب و غریب قرآن کریم پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر یہ تلاش کر رہے تھے قاری طاہر صاحب کو، بڑے محدث گزرے ہیں اور زبردست قاری گزرے ہیں، قریبی
पड़ोसी मुल्क के, तो वो कहाँ बैठते हैं हरम के अंदर पता नहीं, इतने मुलाकात हो गई। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब दारुल हासों के मुहतिम मरहूम के, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्होंने कहा कि मुझे उनके बैठने की जगह मालूम है, मैं देख कर आता हूँ, अगर आ गए होंगे तो आपको इत्तला देता हूँ। तो मुझे कहा कि तुम यहाँ ठहरो, और मौलाना हबीबुल्लाह साहब थे, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का अजल तलामिज़ा में मदीना मुनव्वरा में रहते थे, उनके पास आके बैठ गए। वो बिहार के ही थे। इतने मुफ्ती अब्दुल्ला साहब आया और कहा कि कारी साहब को इत्तला करो, शेख ताहिर पहली सब के अंदर तुर्की जो हरम है वहाँ बैठते हैं। तो कारी साहब को मैंने इत्तला किया और मैं भी साथ में चला गया। पहली मुलाकात थी दोनों की। कारी साहब ने इनको नहीं देखा, इन्होंने कारी साहब को नहीं देखा, मगर नाम बताया तो कारी साहब की शोहरत की वजह से फौरन पहचान गए, और पहचानने के बाद बातचीत शुरू हो गई और बहुत देर तक बातचीत करते रहे। इसके बाद कारी ताहिर साहब ने कहा कि हजरत आपकी सनद मुझे दे दी। ऐसा ने को तव करने के बाद कहा कि इंशाल्लाह दूंगा, और फिर मजलिस जब खत्म हो गई तो दूसरे दिन बाकायदा तहरीर की और उनको पहुंचा दी। इनकी सनद पड़ोसी मुल्क के अंदर पहुंच गई, और वो तो मदीना मुनव्वरा के अंदर आखिरी ज़माने के अंदर क़याम कर लिया था। कितनी किताबें हदीस के अंदर कुरान करीम के बारे में उन्होंने लिखी है, अजीब अजीब। और हमारे साथ शफकत का एक बाप अपने बेटे के साथ जिस तरीके से शफकत करता है, इस तरीके से शफकत करने वाले मोहसिन हमारे। और वाकई में लात तो बहुत याद आ रही है। आखिर एक बात कह दूँ कि जामिया के रात में फैसला किया गया कि यहाँ दौरा शुरू करना है, तो बुखारी कौन पढ़ा है? तो मुझे कहा तो मेरी तबीयत बिल्कुल आमादा नहीं कि इतनी अजीम किताब में कैसे पढ़ा सकूंगा। बार बार मुझे कहा जाने लगा, तो मेरी तबीयत बिल्कुल आमादा नहीं, इंशिराई नहीं हो रहा था। तो हमारे भाई मुझे लेकर के आया कारी साहब के पास उनके हुजरे के अंदर, तो कहा कि इस तरीके फैसला उनका आपस में मशवरा हो चुका होगा कि यहाँ दौरा शुरू करना है। तो कारी साहब ने सब बातें सुनी है। सुनने के बाद कहा कि तुझे ही पढ़ाना है पहली जिल्द। मैंने कहा कि मैं इस लायक नहीं और मेरा इंशरा नहीं। तो कहा कि नहीं, तुझे पढ़ाना है, अल्लाह मदद फरमाएंगे। और इतनी तरगीब दी कि मेरे दिल का बोझ, मैं तो ये समझता हूँ कि मालूम नहीं किस मकाम के ऊपर थे जिसकी वजह उन्होंने तसव्वुफ किया, और तसव्वुफ करने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया और कभी पढ़ाने में दुश्वारी नहीं हुई। और दूसरा एहतमाम, ये जब इनको इत्तला दी जाती थी कि बुखारी खत्म है तो मैं जरूर आऊँगा, और हर साल पाबंदी के साथ तशरीफ लाए और हौसला अफजाई की, और दुआ के बाद बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते थे। ये आखिर के अंदर यहाँ जामिया के अंदर मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि फला तारीख को बुखारी शरीफ का खत्म मैं जरूर आऊँगा। हुसैन तशरीफ नहीं लाए, बीमार हो गए। बीमार हो जाने के बाद जुमा के दिन में यहाँ जुमा और मौलाना आदम साहब आए तो उनकी मुलाकात लेने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुँचा। तो वो तो सब चढ़ाया हुआ था, बात करना मुश्किल। तो वहाँ खड़ा रहा और दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ने के बाद बैठ गया, उनको बात करना तो मुश्किल है। तो थोड़ी देर के बाद कारी साहब से कहा कि मुफ्ती अब्बास को कहो कि इस मर्तबा हम आपके बुखारी ख़त्म के अंदर आ नहीं सके,
میں نے کہا حضرت آپ کی روحانی توجہ رہی، تو خاموش ہو گئے، خوشی کا اظہار کیا. اور اس اتنے میں ہی وہ کوئی آیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ابھی آپ کو اوپر تھیٹر میں لے جانا ہے. ہمارے سامنے وہ پلنگ نکالا اور لے گئے. ہم نیچے اتر گئے، ان کو اوپر لے گئے، اور اس کے بعد وہ اٹیک آیا. بڑی شفقت کا معاملہ. اور جو تجویز کا ماحول پیدا کر دیا، ہم نے تو پہلے سال سے ہی دیکھا ہے، بلکہ اول دن سے ہی دیکھا ہے تو سورج کا ایک بہار آ گئی، بہار علم کی بہار آ گئی. اور قرآن کے خادم قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سدھر گئے ہیں. اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کے اندر بلندی نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا لگایا اور مشن طلباء میں اور طالبات کے اندر یہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ ان کو خوب ترقیات سے نوازے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہے، مگر ہمارے دوسرے ابھی بہت سارے حضرات جو قیمتی باتیں فرمائیں گے، تو میں اتنی بات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اجازت دیتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.